آپ سب پر سلامتی ہو۔ احمد ہمیش کا لکھا ہوا ہے، کبھی تم نے کچھ تو دیا نہیں، کبھی ہم نے کچھ تو لیا نہیں، ہمیں زندگی سے ہو بحث کیا، کوئی واقعہ تو ہوا نہیں، مگر ایسی کوئی خلش بھی تھی جو فقط ہمارا نصیب تھی، کہ جو روگ ہم نے لگا لیا کسی اور کو تو لگا نہیں۔ ذرا دیکھنا کہ وہ کون ہے پس رمز وحشت عاشقی، بھلا کس نے ہم کو شکست دی، کبھی پہلے ایسا ہوا نہیں۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، رات کی تاریکی میں سینٹرل جیل کے 2 وارڈن بندوق لیے 4 قیدیوں کو دریا کی طرف لے جا رہے تھے، جن کے ہاتھ میں کودالیں اور بیلچے تھے۔ پل پر پہنچ کر انہوں نے گارڈ کے سپاہی سے ڈبیا لے کر لالٹین جلائی اور تیز تیز قدم بڑھاتے دریا کی طرف چل دیے۔ کنارے پر پہنچ کر انہوں نے 12 دری کی بغل میں کودالیں اور بیلچے پھینکے اور لالٹین کی مدھم روشنی میں اس طرح تلاش شروع کی جیسے وہ کسی مدفون خزانے کی کھوج میں آئے۔ ایک قیدی نے لالٹین تھامے وارڈن کو داروغہ جی کے نام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ داروغہ جی، یہ جگہ مجھے بہت پسند ہے، اگر حکم ہو تو کھدائی شروع کر دیں۔ دیکھنا زمین نیچے سے پتھریلی نہ ہو ورنہ ساری رات کھدائی میں گزر جائے گی۔ کم بخت کو مرنا بھی رات کو ہی تھا، وارڈن نے تحکمانہ اور بیزاری کے لہجے میں یہ جواب دیا۔ قیدیوں نے کودالیں اور بیلچے اٹھائے اور کھودنا شروع کر دیا۔ وارڈن بیزاری کے موڈ میں بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے، قیدی زمین کھودنے میں ہمہ مصروف تھے۔ رفتہ رفتہ زمین پر کھدی ہوئی مٹی کا ڈھیر لگ گیا اور وارڈن نے قریب آ کر قبر کا معائنہ کیا۔ زمین چونکہ پتھریلی نہیں تھی، اس لیے وہ بڑے اطمینان کے ساتھ قریب ہی ایک پتھر پر بیٹھا سگریٹ پینے لگا، جسے سلگھانے کے لیے اس نے لالٹین منگوائی تھی۔ کھدائی قریب قریب ختم ہو چکی تھی۔ وارڈن 2 قیدیوں کو لیے جیل کی جانب چلا گیا اور 20 منٹ کے وقفے کے بعد کمبل میں لپٹی ہوئی قیدی کی لاش لے کر واپس آیا۔ دوسرا وارڈن جب تک سیلیں جمع کر کے لایا تھا، ایک قیدی نے جو قتل کے جرم کی پاداش میں سزا کاٹ رہا تھا، وہ کودالیں اور بیلچے اٹھائے اور قبر کے سرہانے چند قدم ہٹ کے کھڑا ہو گیا۔ وارڈن نے بہت ہی برہم لہجے میں اس کی طرف دیکھا، بولا، اپنے ابا کو لحد میں اتارنے میں ان کی مدد کر۔ قیدی نے ملتجانہ لہجے میں جواب میں کہا، داروغہ جی، لالٹین پکڑتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ اس معصوم اور بے گناہ کو ایک قاتل کے ہاتھ چھو جائیں۔ وارڈن یہ سن کے گرجا، بے گناہ کے بچے جاسوس کو معصوم کہتا ہے؟ قاتل نے کہا، داروغہ جی، میں قاتل ہوں، یہی احساس مجھے اس قیدی کی لاش چھونے سے روکتا ہے۔ جاسوس دفنایا جا چکا تھا، قیدی اور وارڈن جا چکے تھے۔ صبح 8 بجے پولیس کی معیت میں ڈپٹی کمشنر قبر پر آیا، جیل کے حکام کے بیانات لیے گئے اور ڈپٹی کمشنر صاحب عدالت تشریف لے گئے۔ پیشی کی پہلی مثل جو اٹھائی گئی اس پر سرکار بنام موجدین لکھا ہوا تھا۔ اردلی نے 3 مرتبہ کمرہ عدالت سے باہر نکل کر بلند آواز میں 3 بار پکارا، بلکہ یوں کہیے کہ للکارا، سرکار بنام موجدین۔ موجدین موجدین ہے، لیکن یہ آواز بدقسمتی سے اس جاسوس قیدی کی قبر تک نہ پہنچ سکی، یا اگر پہنچی بھی ہو تو وہ تعمیل کے لیے نہ آ سکا، شاید یہ سمجھ کر کہ وہ اب ڈپٹی کمشنر کے قانون کی زد سے بہت دور جا چکا ہے، اس جگہ جہاں کوئی اور قانون چلتا ہے، جہاں ڈپٹی کمشنر کے سمن کی بھی تعمیل نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ وہاں پر خاموش تھا۔ ملزم چونکہ غیر حاضر تھا، اس لیے ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر نے عدم حاضری ملزم کارروائی یک طرفہ کے لیے مثل اٹھائی اور ریڈر سے جرم کی نوعیت کو دریافت کیا۔ جواب آیا جاسوسی۔ منشی نے نمبر 1 کی کارروائی لکھتے ہوئے کہا، ملزم رات کو سینٹرل جیل میں فوت ہو چکا ہے، مثل داخل دفتر کر دی جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے حکم دیا اور یوں کیس ختم ہو گیا، یوں انصاف کر دیا گیا۔ یہ لکھا ہوا سعادت حسن منٹو کا، لیکن اگر اسی جیلر یا ڈپٹی کمشنر کے ساتھ ایسا ہو تو لواحقین یا اس کے ساتھی ایسا کوہرام مچائیں گے کہ خدا کی پناہ۔
جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حکم جاری کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا نشان چھینا جا سکتا ہے اگر اس نے انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروائے، تو ہمارے بے شمار سوالات پوچھنے پہ مختلف پارٹیز کے رہنما جواباً یہ کہا کرتے تھے کہ الیکشن میں کتنا وقت لگتا ہے، آدھے گھنٹے میں پارٹی کے الیکشن ہو جاتے ہیں، جسے چیئرمین بنانا ہو وہ گھنٹوں کے اندر بن جاتا ہے۔ تو جب پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بنا بیٹھی تو رولا شروع ہو گیا۔ اگر 26 سال بعد کوئی تبدیل ہو ہی گیا ہے تو ایسے واویلا مچایا جا رہا ہے جیسے مولانا نواز شریف یا کوئی اور پارٹی سربراہ بننا چاہتا تھا اور اسے پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین بننے کا موقع فراہم نہیں کیا گیا۔ یہ سارے رہنما جو پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن کو دھاندلی زدہ الیکشن قرار دے رہے ہیں، ان کے نزدیک منصفانہ الیکشن وہ ہوتے ہیں جس میں اپنے چھوٹے بھائی کو پارٹی کا صدر بنا دیا جائے۔ یہ سارے جو واویلا مچا رہے ہیں، ان کے نزدیک منصفانہ الیکشن وہ ہوتے ہیں جس میں اپنی ہی بیٹی کو پارٹی کا سینئر نائب صدر بنا دیا جائے۔ یہ سارے جو واویلا مچا رہے ہیں، ان کے نزدیک منصفانہ الیکشن وہ ہوتے ہیں جس میں اپنے بیٹے کو چیئرمین بنا کے خود کو شریک چیئرمین ہونا ڈکلیئر کر دیا جائے۔ یہ سارے رولا مچانے والے، ان کے نزدیک منصفانہ الیکشن وہ ہیں جہاں ایک پارٹی کے امیر والد کی وفات کے بعد خود ہی امیر بنے اور تاحال امیر رہیں۔ ان کے نزدیک منصفانہ الیکشن وہ ہوتے ہیں جس میں پارٹی دو حصوں میں ٹوٹ کر بیٹھ جائے اور ایک حصہ یہ کہے کہ ہم اسے کنوینر نہیں مانتے، کیونکہ وہ الیکشن منصفانہ کیسے ہو سکتے ہیں جس میں کوئی رشتہ دار نہ ہو، کوئی بیٹا نہ ہو، کوئی بیٹی نہ ہو، کوئی بھائی نہ ہو، کوئی بہن نہ ہو، کوئی کزن پارٹی عہدہ لینے کی بجائے کوئی اور لے اڑے۔ اس معاشرے کے حساب سے تو یہ ٹھیک نہیں بنتا۔ یوں ان تمام لوگوں کا گلہ تو جائز ہے، بنتا ہے، واویلا مچانا بنتا ہے، اور اسی طریقے سے جس طریقے سے اکبر ایس بابر صاحب بھی واویلا مچا رہے ہیں ان کا بھی بنتا ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان بلا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین منتخب ہو چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رجسٹرڈ ووٹرز نے آج نئے چیئرمین کا انتخاب کیا۔ بیرسٹر گوہر خان نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے عہدے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، جو کل کے دن جمع کروائے گئے۔ ان کے جو تجویز کنندہ تھے وہ ترجمان پاکستان تحریک انصاف تھے، تو ادھر سے اشارے سارے مل رہے تھے۔ چیف الیکشن کمشنر نیاز اللہ نیازی تھے، جن کا کہنا ہے کہ عمر ایوب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے بلا مقابلہ مرکزی سیکرٹری جنرل منتخب ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف خیبر پختونخوا، یاسمین راشد صاحبہ پنجاب کی صدر منتخب ہوئی ہیں۔ گوہر خان نے چیئرمین منتخب ہونے پہ کہا ہے کہ سابق چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان ایک جد و جہد کی وجہ سے جیل کے اندر ہے، اور میرا پینل سابق چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا منتخب کردہ پینل تھا۔ ہماری آدھی سے زیادہ لیڈرشپ اس وقت جیلوں کے اندر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرے گی۔ دوسری جانب اکبر ایس بابر صاحب جو بانی اراکین میں شامل ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات الیکشن کمیشن میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات میں بے ضابطگی کے پیش نظر الیکشن کمیشن کے اندر درخواست ہم جمع کروائیں گے، اور یہ درخواست ہم خیال لوگ جمع کروائیں گے۔ اکبر ایس بابر صاحب نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ہم پاکستان تحریک انصاف کا حصہ اور بانی رہنما ہیں، اور آج شام کو انٹرا پارٹی انتخابات کے سلسلے میں اہم پریس کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں۔ اور انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، اور وہ طویل پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ دھاندلی ہوئی، ہم کل بھی گئے، کل کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے دیے گئے۔ اکبر ایس بابر صاحب کو 2011 میں موجودہ جو صدر ہے پاکستان کے عارف الوی، یہ بطور پارٹی سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف انہیں پارٹی سے نکال چکے تھے، یعنی بنیادی رکنیت ان کی معطل کر دی گئی تھی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے لطیف کھوسا صاحب اٹھیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے پہنچ جائیں۔ اکبر ایس بابر صاحب کاغذات جمع کروا بھی دیتے، فرض کر لیں کہ وہ پارٹی کے رہنما کروا بھی دیتے، تو فرق کیا پڑنا تھا؟ یہ ہلکی پھلکی موسیقی جاری رکھنے کے لیے کل ادھر گئے تھے، جس کا اشارہ میں کل ہی دے چکا تھا کہ آج کے دن یہ اعتراضات کی پنڈاری لیے نمودار ہوں گے، اور وہ آ گئے اور انہوں نے پنڈاری کھولی اور الزامات کی بھرمار کر دی۔ اور اس الزامات کی بھرمار کے بعد آج ایک چیز یہ دیکھنے میں آئی کہ نئے چیئرمین منتخب ہوئے، تمام سکرینز کی زینت بنے، تمام میڈیا چینلز کے اوپر آ کے انہوں نے گفتگو کی ہے، اور یوں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آئندہ عام انتخابات کے لیے بھرپور تیاری کرنے کے لیے میدان میں اترنے کو تیار ہے۔ ملک میں عام انتخابات جو ہیں اس کے لیے الیکشن کمیشن کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، اور الیکشن کمیشن 14 دسمبر کو انتخابی شیڈول کا اعلان کر دے گا۔
क्योंकि 54 दिन पहले उसका ऐलान होना है। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान इंतजामिया से लेने का फैसला है, क्योंकि अदलिया से दरखास्त की गई थी कि इंतखाबात के लिए हमें रिटर्निंग अफसरान दें, तो अदलिया ने इंतखाबात के लिए रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओज देने से माजरत कर ली है। DROs यानी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और ROs जो हैं वो डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स होंगे, और शेड्यूल के ऐलान के बाद कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 6 दिन का वक्त दिया जाएगा। वो 6 दिन के वक्त में जांच पड़ताल होगी। कागजात नामजदगी जमा होने के बाद नामजद उम्मीदवारों की फहरिस्त अगले रोज शाया कर दी जाएगी, और जो फहरिस्त शाया की जाएगी उस पर फिर इबहाम जितने होंगे वो दूर हो जाएंगे, और कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए 8 दिन का वक्त दिया जाएगा। कागजात नामजदगी की मंजूरी या फिर उसके मुस्तरद होने की सूरत पे अपील दायर करने के लिए फिर से 4 दिन दिए जाएंगे, और उन 4 दिनों के अंदर कागजात नामजदगी की अपीलों पर फैसला करने के लिए फिर अगले 7 दिन का वक्त होगा। उम्मीदवारों की जो नजरे सानी शुदा फहरिस्त है उस अपील पे फैसलों के अगले रोज उसको भी शाया कर दिया जाएगा, और यूं लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि वो तमाम जमातों के लिए एक होनी चाहिए, उसके लिए इंतजामिया का ताउन हासिल करने की बजाय अगर मियां साहब अवाम का ताउन हासिल करने पर ज्यादा जोर दें तो उनके लिए बेहतरी के इम्कानात हो सकते हैं। बसूरत दीगर वो इतना कहने के भी अब अहल नहीं होंगे कि मुझे क्यों निकाला। देखिए कि किसको निकाला जाता है और कौन इस पूरे दश्त के अंदर खुद का मैदान सजा के आने वाले दिनों में एक शेर की सूरत सामने आता है जो कागजी ना हो। उसके लिए वक्त 8 फरवरी तक मुख्तस है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।